باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اطہر کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی۔ کچھ سوالوں کو لے کر حاضر خدمت ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغاز سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ خواہر نے بعد السلام پوچھا ہے کہ کیا جنابت کی حالت میں بچے کو بریسٹ فیڈنگ کی کرائی جا سکتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ جہاں تک انخار کا سوال ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ حالت جنابت میں جو کام منع ہے اس کی تفصیل کتابوں میں موجود ہے، ہم نے اپنے درس میں بھی، اپنے اس پروگرام میں بھی ہم نے اس کو بیان کیا کہ حالت جنابت میں خود صرف عبادت منع ہے، وہ بھی وہ عبادت جس کے اندر وضو اور یا غسل شرط ہے، جیسے نماز نہیں پڑھ سکتا آدمی، روزہ نہیں رکھ سکتا حالت جنابت میں باقی رہ کر، اسی طرح طواف خانہ کعبہ نہیں کر سکتا، مسجد الحرام میں داخل نہیں ہو سکتا، قرآن کے حروف کو نہیں چھو سکتا، قرآن کو اٹھا سکتا ہے لیکن قرآن کے جو حروف لکھے ہیں ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس میں خدا کو یا اس میں رسول کو اور ائمہ علیہ السلام کے اسامی مبارک کو، جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے اس میں مبارک کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ لیکن باقی کام جو ہے اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ کچھ چیزیں مکروہ ہیں، مثال کے طور کے اوپر مسجد میں ٹھہرنا، ایک طرف سے جا کر دوسری طرف سے نکل جانا جائز ہے لیکن کراہت رکھتا ہے۔ اسی طرح کھانا پینا انسان کے لیے مکروہ ہے حالت جنابت میں، اور قرآن کو حمل کرنا حالت جنابت میں مکروہ ہے۔ لیکن اگر انسان وضو کر لے یا غسل کر لے تو یہ کراہیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو ہو گیا فقہی مسئلہ۔ جہاں تک ادب کی بات ہے اور اخلاق کی بات ہے اور پرورش کی بات ہے، اگر حالت جنابت میں ہو کوئی خاتون اور اسے بچے کو دودھ بھی پلانا ہو، بریسٹ فیڈنگ کرانی ہو، تو بہتر یہ ہے کہ اگر امکان میں ہو اس کے لیے، سردی کا موسم ہے تو مشکل کام ہے، لیکن اگر سردی نہ ہو اور امکان میں ہو تو کم سے کم وضو کر لے کہ اس کے اثرات اگر کچھ کراہیت ہو بھی تو وہ زائل ہو جائے۔ جزاک اللہ۔ اگر یہ اب کیونکہ بریسٹ فیڈنگ کی بات آئی ہے تو ذہن میں بہت سارے سوال آتے ہیں اور اکثر کر کے گفتگو میں بھی وہ آتے ہیں سوال، تو میں اپنی طرف سے وہ سوال کر لیتا ہوں کہ ایک بچے کی نشو و نما ہونے کے، جیسے اس کی تعلیم و تربیت کا جو حوالہ ہے، اس میں خاتون کے لیے یہ جو ہے کہ جب بھی وہ دودھ پلائے اپنے بچے کو تو باوضو رہے، تو یہ باوضو ہونے کا کیا امکان ہے اور کس طریقے سے اس کو شرعی طور پر بتایا گیا ہے؟ دیکھیں، جیسے کہ اشارہ بھی کیا آپ نے کہ تربیت اور تعلیم دونوں کی ابتدا انسان کے رشد کس کے بعد نہیں ہوتی، بلکہ جیسے ہی وہ جنین رحم میں منعقد ہوتا ہے اس کی ایک طرح سے پرورش شروع ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے کہ وہ ابھی پرورش کو ڈائریکٹ نہیں لے رہا ہے لیکن انڈائریکٹ اس کو مل رہا ہے۔ اب جیسی غذا یہ خاتون کھائے گی، یہ ماں کھائے گی جو حمل لیے ہوئے ہے، اس کے اثر اس کی تمام شخصیت پہ پڑنے والا ہے۔ جس طرح کے آوازیں سنے گی، جس طرح کی تصویریں دیکھے گی، جس طرح کے مناظر دیکھے گی، یہ سب اس بچے کے اوپر مرتب اس کا اثر مرتب ہوتا ہے، یہاں تک کہ یہ اس دنیا میں آ جائے۔ دنیا میں آنے کے بعد اس کی غذا اس ماں کے ذریعے سے یا کچھ مہینے بعد باقی چیزوں کے ذریعے سے، وہ غذا بھی تربیت کا ایک حصہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ غذا الگ چیز ہو، تربیت الگ چیز ہے۔ بہت اثر انداز ہے تربیت کے اوپر، شخصیت کے اوپر کہ غذا کون سی لی جا رہی ہے اور دی جا رہی ہے۔ لہٰذا شریعت نے تاکید کی ہے کہ 2 سال تک بچوں کو مائیں اور اس کا دودھ پلائیں، اور باپ کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ بچے کی پرورش کے لیے اس طرح سے اہتمام کرے۔ البتہ ماں کے اوپر واجب نہیں ہے دودھ پلانا، صرف پہلا دودھ جو ہوتا ہے وہ پلانا واجب ہوتا ہے، یعنی ولادت کے فوراً بعد جو دودھ ہے وہ پلانا واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی دودھ پلانا اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ یعنی اگر وہ منع بھی کر دے تو یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ کہیں سے بھی بچے کے لیے انتظام کرے، لیکن بچے کے لیے سب سے اچھی چیز اس کی ماں کا دودھ ہے، اور اس کے ذریعے سے جو پرورش اس کو ہوگی اور جو رشد اس کو ہوگا وہ صرف جسمانی نہیں ہوگا، روحانی بھی ہوگا اور اخلاقی بھی ہوگا، اور اس کا اثر اس کے ذہن پر اور اس کے دل پر اور پوری نشو و نما پر پڑے گا۔ اب جب یہ کام ہو رہا ہے تو اسلام کی ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ ہر کام کو عبادت بنا سکتا ہے اور قبول کر سکتا ہے بعنوان عبادت اگر وہ خدا کے لیے کیا جائے۔ تو یہی ماں جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے یہ عملی طور پہ ایک ماں کا کام انجام دے رہی ہے، لیکن اگر
یہ وضو کر لے کہ میں وضو کر رہی ہوں اس لیے کہ میں طہارت ہو کر اپنے بچے کو فیڈ کروں تاکہ یہ کل خدا کی بندگی اور بہتر طریقے سے کر سکے. تو اب یہی فیڈنگ جو ہے یہ عبادت میں تبدیل ہو جائے گی. یا مثال کے طور کے اوپر جس وقت فیڈنگ کرائیں اس وقت قرآن کی تلاوت کریں یا قرآن سنیں یا دعا کی تلاوت کریں, تو اس کا اثر جو ہے وہ غذا کے ساتھ ساتھ اس کے ذہن میں ان چیزوں کا اثر بہت زیادہ مرتب ہوتا ہے, اور وہ رشد میں, نشو و نما میں اور بعد کی شخصیت اور کردار سازی میں بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. جزاک اللہ. آقا ایک خواہر کا اور سوال ہے کہ جنابت کی حالت میں قرآن کے میننگ یعنی جو معنی ہوتے ہیں اس کو پڑھا جا سکتا ہے؟ جنابت کی حالت میں خود قرآن کو بھی پڑھا جا سکتا ہے. میں نے عرض کیا کہ قرآن کی آیتوں کی 7 سے زیادہ آیت کی تلاوت کرنا مکروہ ہے. مکروہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو ثواب کم ملے گا, لیکن حرام نہیں ہے. صرف وہ سورے جس کے اندر سجدے ہیں, یعنی جس آیت میں سجدہ ہے وہ سورے, حتیٰ اس کی بسم اللہ پڑھنا بھی منع ہے, لیکن باقی قرآن کی تلاوت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. 7 آیت تک تو مکروہ بھی نہیں ہے, 7 آیت کے علاوہ پڑھنے سے مکروہ ہے. عبادات میں مکروہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے ثواب کم ہو جائے گا. پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے خود, اور ترجمہ پڑھنے میں تو ویسے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. خود قرآن پڑھنا مکروہ ہے, لیکن اگر انسان باوضو ہو کر بغیر اس کو ہاتھ لگائے پڑھ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. سننے میں کوئی حرج نہیں ہے اور ترجمہ پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. ایک اور سوال انہوں نے کیا ہے کہ کیا ایک خاتون کے لیے دخول ضروری ہے اس کی جنابت کی حالت میں پہنچنے کے لیے؟ جنابت اگر مرد ہے تو اس کے لیے دخول یا انزال دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اس کی جنابت کو حاصل ہو جاتی ہے, لیکن خاتون کے لیے جب تک دخول نہ ہو تب تک اس کے لیے حالت جنابت صدق نہیں کرے گی اور اس کے اوپر غسل واجب نہیں ہوگا. جزاک اللہ. کیونکہ یہی بہت سارے سوال اسی موضوع کو لے کر ہیں. خواہر نے پوچھا ہے کہ کیا حیض کی حالت میں یا دیگر جس میں واجب غسل ہوتا ہے اس حالت میں نظر کا پکایا جا سکتا ہے یا کھایا جا سکتا ہے؟ عام طور سے بہت سی ہمارے بر صغیر میں خصوصاً احتیاط جو کی جاتی ہے ائمہ علیہ السلام کے احترام میں, اس میں بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ مثال کے طور پر اس حالت میں خواتین جب ہیں تو وہ چیزوں کو نہ پکائیں یا نہ چھوئیں یا نہ کھائیں, لیکن شرعاً اور فقہ کی نظر میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کھانا پکا بھی سکتی ہیں, نظر کا کھانا بھی پکا سکتی ہیں, نظر چکھ بھی سکتی ہیں, نظر کھا بھی سکتی ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ باوضو ہو کر یہ تمام کام انجام دیے جائیں تاکہ اگر کراہیت ہے بھی تو وہ دور ہو جائے. خود ان کے ہاتھ میں کوئی نجاست نہیں ہے, لہٰذا نجس نہ کھانا پکانے میں کوئی حرج ہے, نہ نظر کھانے میں کوئی حرج ہے, نہ نظر دینے میں کوئی حرج ہے, کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. جزاک اللہ. افروز رضوی لکھنؤ سے سوال کرتے ہیں. السلام علیکم آغا, یہ میرے سوال کا جواب دیں کہ ماتم کرنا واجب ہے یا مستحب ہے؟ دیکھیے, ماتم کرنے کا جہاں تک مسئلہ ہے, عزاداری سید الشہداء علیہ السلام اور ائمہ علیہ السلام جو ہے وہ خود اپنے آپ میں ایک مستحب عمل ہے. جی, تو ہر وہ چیز جو اس سے ملتی ہوئی ہوگی یا اس کے حصے میں آئے گی, چاہے وہ ماتم کرنا ہو, چاہے وہ مجلس کرنا ہو, چاہے وہ مثال کے طور پہ سلام پڑھنا ہو, نوحہ کہنا ہو, جو بھی طریقہ نطبہ کرنے کا آپ اختیار کر رہے ہیں اپنے علاقے کے لحاظ سے, یہ سب اپنے آپ میں مستحب ہے. اب مستحب ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آپ اس کی اہمیت کو ختم کر دیں یا مثال کے طور کے اوپر اس کو واجب سے ملانے کی کوشش کریں یا واجب سے ٹکرانے کی کوشش کریں. اس کا کوئی مقصد نہیں ہے, اور اگر کوئی شخص یہ کام کر رہا ہے تو یا وہ واجب کو نہیں سمجھا ہے یا مستحب کو نہیں سمجھا ہے, یا پھر وہ کسی اور نظریے سے یا کسی اور اس طرح کی بات کر رہا ہے. کسی عمل کا مستحب ہونا یا کسی عمل کا واجب ہونا اس کی اہمیت یا دوسرے کی کم اہمیت کے اوپر دلیل نہیں ہے. کہ بس وہ خداوند عالم نے ایک لطف اور کرم کیا ہے کہ خاص چیزوں کو ہی واجب کیا تاکہ تمام انسان اس حد تک باؤنڈ رہیں. باقی اس نے مستحب قرار دیا ہے تاکہ جو کرے وہ مستحق جزا ہو, اور جو نہ کرے اس کو کم سے کم عقاب نہ پڑے. جزاک اللہ. یہ بہت خوبصورت سا سوال ہے. یہ فیروز آباد سے سوال کر رہے ہیں جناب عباس صاحب. السلام علیکم آقا, میں نے کسی کو رقم دی ادھار اور وہ اس سے واپس نہیں کر رہا ہے, تو ظاہر سی بات اس طرح کہ میں نے اس سے غصہ کہا کہ میں نے اپنا صدقہ تمہیں دے دیا, تو کیا یہ صدقے کی کہ فہرست میں آئے گا, اس کو صدقہ مانا جائے گا؟ اگر
کوئی انسان کسی کو قرض دے اور وہ سامنے والا واپس نہ کرے، تو اگر یہ انسان کسی وجہ سے اس کو بخش دے وہ رقم، تو وہ بخشش مانی جائے گی۔ البتہ غصے میں کہا ہے تو ابھی فائدہ نہیں ہے، ان کو اپنے ہوش و حواس میں اور تمام اختیار کے ساتھ اگر صدقے کی نیت کر لیں کہ میں نے اپنا صدقہ تمہیں دے دیا، یا خود اس سے نہ بھی کہیں، خود نیت کر لیں کہ میں نے صدقے میں دے دیا یہ رقم جو اس شخص کے پاس ہے، تو وہ صدقہ شمار ہو جائے گا، لیکن پھر اب واپس اس سے طلب نہیں کر سکتا۔ جزاک اللہ۔ جناب وسیم حسین صاحب دلی سے سوال کر رہے ہیں، السلام علیکم، میرا یہ سوال ہے کہ کیا فکس ڈپازٹ یا ریکرنگ ڈپازٹ میں جمع ہونے والے پیسے کو ایک مدت تک اکاؤنٹ سے نہیں نکالنے پر جو اس پر رقم ملتی ہے اس پر خمس واجب ہوتا ہے یا نہیں؟ بینک میں اگر کوئی چیز جمع کی گئی ہے، پیسہ فکس کیا گیا ہے، اور وہ مثال کے طور پہ انسان اس کو نہیں استعمال کرتا ہے، اور بہت سی بینکس کی پالیسی ہے کہ استعمال نہ ہونے کے نتیجے میں اس کے اوپر کچھ انٹرسٹ یا کچھ سود دے دیتے ہیں، تو مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ العظمہ سید صادق حسینی شیرازی کے نظر میں اس میں لینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن وہ جو اضافی پیسے وہ دیں گے اس کا خمس نکالنا ضروری ہے۔ اصل رقم پہ خمس تب ہوگا جب آپ کا سال کا وقت آئے گا اور آپ جو خمس دیتے ہیں اس وقت حساب ہوگا، لیکن وہ جو اس کے اوپر بینک نے آپ کو الگ سے پروفٹ دیا ہے اس پر فوراً خمس دینا پڑے گا، پھر باقی رقم کو استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک اور سوال ہے سرکار، انہوں نے پوچھا ہے کہ مسجد کس کو کہتے ہیں؟ مثلا میرے یہاں جو ہے وہ ایک امام بارگاہ ہے اور اسی میں نماز جماعت ادا کی جاتی ہے، تو کیا اس کو ہم مسجد تسلیم کر سکتے ہیں؟ دوسرا یہ کہ اس میں وہی چیزیں شرطیں لاگو ہوں گی جیسے نجاست کے طور پر مسجد سے نکلنا، تو اس کے بارے میں تفصیل فرما دیجیے۔ دیکھیں، مسجد وہ جگہ ہے جس کو آپ بنا کرنے کے بعد، چاہے اس پہ کوئی عمارت بننا ضروری نہیں ہے، کوئی بھی حصہ، کوئی بھی زمین، کوئی بھی ٹکڑا جہاں پر آپ نیت کر لیں کہ یہ مسجد ہے، نماز خانے کی نیت نہ کریں، امام باڑے کی نیت نہ کریں، حسینیہ کی نیت نہ کریں، کوئی بھی الگ نیت نہیں کریں، نیت کریں یہ مسجد ہے۔ مسجد جیسی آپ نیت کریں گے پھر یعنی وہ اللہ کی، آپ کی ملکیت سے وہ خارج ہو جائے گا۔ امام باڑہ آپ کی ملکیت میں رہ سکتا ہے، نماز خانہ آپ کی ملکیت میں رہ سکتا ہے، لیکن جیسے ہی آپ نے کہا مسجد ہے، یہ حصہ، یہ زمین کا یہ ٹکڑا مسجد ہے، یہ مکان کا یہ حصہ مسجد ہے، وہ مسجد کے حکم میں چلا جائے گا، یعنی آپ کی ملکیت سے خارج ہو جائے گا، عموم مسلمین کی وہ ملکیت ہو جائے گا۔ جیسے ہی وہ ہو جائے گا ویسے ہی تمام مسجد کے احکام اس کے اوپر مرتب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ حالت نجاست میں اس میں داخل مثال کو ٹھہرا نہیں جا سکتا، البتہ ایک دروازے سے داخل ہو کے دوسرے دروازے سے نکلا جا سکتا ہے، تفصیل ہے اس کی، لیکن بہرحال نہ بیچا جا سکتا ہے، نہ توڑا جا سکتا ہے، نہ اس کو بدلا جا سکتا ہے، اور تمام اس کے جو احکامات ہیں مسجد کے وہ اس پہ مرتب ہو جائیں گے۔ جہاں تک ان کے سوال کی بات ہے، اگر کسی حسینیے میں کسی خاص حصے میں نماز پڑھی جاتی ہے تو ابھی وہ مسجد نہیں ہے، نہ اس کے اوپر احکام مسجد مرتب ہوں گے، تب مسجد پہ مرتب ہوں گے جب آپ بناتے وقت یہ طے کرتے کہ یہ مسجد ہے یہاں سے یہاں تک اور باقی حصہ حسینیہ ہے، جیسے بہت سی جگہوں پہ ایسا ہوتا بھی ہے، یا مثال کے طور پر ایک امام بارگاہ بنائی اور بغل میں ایک اور مسجد بنا دی تو یہ مسجد ہے، یہ حسینیہ ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، جیسے گھر میں بہت سے لوگوں کے گھر میں ہوتا ہے کہ کمرہ انہوں نے نماز کے لیے مخصوص کر دیا، وہ نماز خانہ ہے، مسجد کے حکم میں نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کسی بھی جگہ پر، کسی عمارت میں، کسی بلڈنگ میں کسی حصے کو نماز کے لیے مخصوص کر لیا ہے تو وہ مسجد کے حکم میں نہیں ہے۔ ہاں، لیکن اگر احتیاط کریں اور اس کا احترام کریں وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن حکم شرعاً اس کے اوپر مسجد کا حکم مرتب نہیں ہوگا، وہ حسینیہ کے حکم میں رہے گا۔ اگر وہ حسینیہ امام بارگاہ ہے تو امام بارگاہ کے حکم میں رہے گی، مسجد کے حکم میں نہیں رہے گی۔ البتہ وہاں نماز پڑھنا اور نماز جماعت پڑھنا عین ثواب ہے، نماز جماعت کہیں بھی ہو سکتی ہے، تو اگر مسجد نہ صحیح تو امام بارگاہ میں بھی اگر نماز جماعت ہو رہی تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ الور سے جناب فیروز عالم صاحب، السلام علیکم آغا، میرا سوال یہ ہے کہ کوئی شخص تالاب، کنواں یا اس طرح کی کوئی دیگر چیز جو عمومی طور پر ہر انسان کے لیے ہوتی ہے تو کیا اس کی ملک میں آتی ہے؟ اور اگر وہ چاہے کہ وہ اس سے کسی کو فیضیاب ہونے نہ دے، یعنی پانی بھرنے کی اور پانی پینے یا جانوروں کو پانی پلانے سے منع کرتا ہو، تو یہ کیا شرعی طور پر جائز ہے؟ اگر دیکھیں، ضروری نہیں ہے کہ تالاب ہو یا کنواں ہو یا مثال کے طور پر کوئی چھوٹا سا جھرنا ہو وہ حتماً عمومی ہو، ضروری نہیں ہے۔ ممکن ہے کسی شخص کا کھودا ہوا کنواں ہو، ممکن ہے کسی شخص کا بنایا ہوا تالاب ہو، کسی شخص کا بنایا ہوا جھرنا ہو، یا کسی کی پراپرٹی میں وہ جھرنا آتا ہو، تو اگر وہ اس کی شخصی پراپرٹی ہے، چاہے اجدادی ہو چاہے اس شخص کی اپنی بنائی ہوئی ہو، اگر اس کی پراپرٹی ہے، قانوناً اس کا ہے، تو اس کو حق ہے کہ وہ کسی کو اجازت دے، کسی کو اجازت
نہ دے. لیکن اگر عمومی ہے یعنی کسی نے حکومت نے بنایا ہے یا کسی شخص نے بنا کر عموم کو دے دیا ہے تو پھر اس سے منع نہیں کیا جا سکتا. تو ہمیں یہ پہلے طے کرنا پڑے گا کہ یہ جو شخص ہے، یہ جس کنویں کی بات ہو رہی ہے، جس تالاب کی بات ہو رہی ہے، یہ عموم کی ہے، پبلک پراپرٹی ہے یا شخص کی پرائیویٹ پراپرٹی ہے. اگر پرائیویٹ پراپرٹی ہے تو بالکل مختار ہے، وہ چاہے کسی کو اجازت دے چاہے کسی کو اجازت نہ دے، اس کی چیز ہے. لیکن اگر پبلک پراپرٹی ہے تو پھر کسی کو روکنے کا حق نہیں ہے. لیکن اب اس کے لیے بھی تو کچھ چیزیں شریعت مقرر کرے گی، کیونکہ وہ پانی جو منع نہیں کیا جا سکتا کسی کو پینے کے لیے، تو اب اس بندے کے لیے جس کی ملک میں ہے وہ، تو اس کو منع نہیں کر سکتا وہ پانی پینے. منع کر نہیں سکتا تو نہیں ہو پائے گا، یہ جملہ صحیح نہیں ہے فقہ کے لحاظ سے، کیونکہ اس کی پراپرٹی ہے. آپ جیسے آپ کسی کے گھر جائیں جی وہ آپ اسے پانی مانگے، وہ نہ دے پانی آپ کو، شرعاً اس نے کام غلط، اس نے شرعاً کوئی حرام کام انجام نہیں دیا ہے، اخلاقاً ایک برا کام انجام دیا ہے کہ پانی نہیں پلایا. لیکن اگر کوئی شخص اپنے آپ کے کو پانی نہ پلائے اور آپ کے پانی مانگنے کے باوجود آپ کو پانی نہ پلائے تو اس نے حرام نہیں کیا ہے، مگر یہ کہ پانی نہ پلانے کے نتیجے میں شخص کو کچھ ہو جائے، نقصان ہو جائے، تو وہ اس وجہ سے ضامن ہو جائے گا کہ اس کے گھر میں ایک شخص کو ضرورت تھی اور اس نے وہ چیز عطا نہیں کی. لیکن اگر ایک شخص کی پرائیویٹ پراپرٹی ہے تو اس کو پورا اختیار ہے کہ کسی کو پینے دے کسی کو پینے نہ دے. ہاں اخلاقاً آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے کہ انسان کسی دوسرے انسان کو پانی جیسی چیز سے روکے یا ہوا جیسی چیز سے روکے یا کہ، کیونکہ فقہ اسلامی جب آپ فقہ کا مسئلہ پوچھتے ہیں تو وہ اپنے دائرے میں رہ کر بات کرتی ہے. فقہ کسی انسان کو باؤنڈ نہیں کر سکتی کہ وہ اپنی پراپرٹی کسی دوسرے کو ضروری دے، ایسا ضروری نہیں ہے. لیکن اخلاق کہتا ہے کہ اگر تمہارے پاس پیسہ ہے تو تم دوسرے کی مدد کرو، تمہارے پاس پانی ہے اور تو دوسرا اگر پیاسا ہے تو اس کو پانی پلاؤ، اور اس کے جو ثواب ہے وہ تو بہت ہی زیادہ ہے. کہ اگر روایت میں ہے کہ اگر کوئی شخص پانی موجود ہو اور سامنے والا پیاسا نہ ہو لیکن آیا اس کو پانی پلا دے، پانی موجود ہے صرف نکال کے گلاس سے آپ نے پانی پلایا، تو اس کو 1000 حج و 1000 عمرے کا ثواب، اس طرح کی روایات ہیں. اور اگر کوئی شخص پیاسا ہو اور اس کو پانی پلائے تو نہ جانے کتنے غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب روایات میں ہے. اور اگر کوئی شخص فراہم کر کے پانی، یعنی پانی موجود نہیں تھا، ایک شخص پیاس میں مبتلا تھا، جائیں پانی کا انتظام کر کے اس کو پانی پلائیں، تو اولاد ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے 100 یا بعض روایات میں 1000 بندوں کو آزاد کرنے کی ثواب اس کو عطا کیا جائے گا. تو یہ ایک الگ چیز ہو جائے گی، لیکن فقہی اعتبار سے وہ مجبور نہیں ہے. ہاں اخلاقاً اسے پانی پلانا چاہیے اور کسی کو منع نہیں کرنا چاہیے. جزاک اللہ. ریاض الحسن صاحب ہیں مکن پور سے. سوال ان کا یہ ہے کہ اگر السلام علیکم، میں ایک اہل سنت ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ فقہ جعفری میں کوئی ایسی بک جو بہت امپورٹنٹ ہو اور جس کے ذریعے وہ بہت سارے نکات جو میں جاننا چاہتا ہوں وہ مجھے ایک ہی کتاب میں مل جائے، تو آگا اس میں رہنمائی کریں کہ کون سی ایسی کتاب ہے کہ جو ہم اس کو پڑھ کے. اگر دیکھیں، اگر ان کا مسئلہ یہ، انہوں نے یہ اشارہ نہیں کیا کہ کس طرح کی چیزیں ان کو جاننی ہے. اگر ان کو مناظرے اور حق کی باتیں جاننی ہے، کمپیریٹیولی طے کرنا ہے کہ کون سا دین حق ہے کون سا نہیں، تو 2 کتابیں ان کے لیے بہت مفید ہو سکتی ہیں. ایک المراجعات کتاب ہے جو خط اور کتابت ہے، ایک شیعہ عالم دین اور ایک سنی عالم دین جو الازہر یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے، ان کے درمیان، تو شیخ شلتوت کے درمیان، تو المراجعات نام کی اردو میں بھی مل جائے گی، وہ لے سکتے ہیں. دوسری کتاب شبہ پشاور ہے جو مناظرے کی ایک کتاب ہے، جو مناظرہ لاہور پشاور میں ہوا تھا اور اس کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کر دیا گیا ہے، اور اس کے اندر بہت سے مسائل ہیں جو شیعہ سنی کے اختلاف کے مسائل ہیں، اور اس میں مذہب حق کی طرف تاکید ہوئی ہے. وہ ان 2 چیزوں کے ذریعے سے. انہوں نے پوچھا کہ فقہ جعفری میں امپورٹنٹ بک کون سی ہے. ہاں تو لا سے ریلیٹڈ جو بک ہو اس کے بارے میں. تو ان 2 کتابوں کے ذریعے سے تو یہ اس طرح کی اسٹڈی کر سکتے ہیں. رہی بات لا کی، تو فقہ جعفری میں چونکہ حضرت کی غیبت کے زمانے میں ہمارے مراجع ہمارے لیے مشعل راہ ہیں اور ان کے بتائے ہوئے تاکیدات پر ہم عمل کرتے ہیں، تو پھر ان کو چاہیے کہ مراجع کی جو رسالے عملیہ کو اوپر اس کو پڑھیں، یا اگر ان عربی سمجھ سکتے ہوں، عربی پڑھ سکتے ہوں، تو شہیدین یعنی شہید اول اور شہید ثانی کی کتاب لما جو ہے، جو تقریباً تمام حوزوں میں پڑھائی جاتی ہے، اس کا مطالعہ کریں. لیکن اگر ان کو عربی نہیں آتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ یہ کسی رسالے عملیے سے بات توضیح المسائل سے پڑھنا شروع کریں. دھیرے دھیرے ان کو بہت سی مطالب کلیئر ہو جائیں گے. جزاک اللہ.
ایک اور صاحب نے سوال کیا ہے، میرا سوال یہ ہے کہ ہم کرسچینٹی کے جو سائن ہے کراس، اس کے پینڈل یا اس کی ایئر رنگ یا اس طرح کے دیگر چیزیں جو زیور کے طور پر ہوتی ہیں وہ پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، اگر کوئی چیز نماد بن جائے، سمبل بن جائے، تو پھر اس سے پرہیز کرنا ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر نماد نہیں ہے، سمبل نہیں ہے، تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر سمبل ہو جائے، خصوصاً ایسا سمبل جو کفر کی علامت ہو، اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ صرف نماز میں نہیں ہے، عام حالات میں بھی ایک ایسی چیز کو پہننا جو مسیحیت کی علامت ہو، جیسے کہ کراس آپ نے اشارہ کیا یا اس طرح کی چیزیں، تو ان کو کان میں پہننا یا گلے میں پہننا یہ صحیح نہیں ہے۔ حالت نماز میں تو بالکل بھی پہننا صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح ان کو حتیٰ خریدنا، بیچنا، رکھنا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا مثال کے طور پہ بہت سے لوگ توجہ نہیں کرتے، ٹی شرٹ پہنے ہوئے ہیں، اس کے اوپر وہی کراس بنا ہوا ہے یا اس طرح کی کوئی علامت بنی ہوئی ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ابھی نماز اور حالت نماز کا مسئلہ نہیں، خود اس کو پہننا صحیح نہیں ہے، کیونکہ ترویج ہے کفر کی، اور ترویج کفر بھی جائز نہیں ہے۔ اگر اب کیونکہ ظاہر سی بات یہ آپ نے اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھایا، ہمارے ہاں بھی اکثر کر کے جو کلاوہ باندھا جاتا ہے نا، اور ملک میں اگر دیگر ہم ادیان کو دیکھیں تو وہ لوگ بھی اپنے اپنے ہاتھوں میں کلاوہ باندھتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ان چیزوں کو دونوں میں سملرٹی نہیں ملتی، اس کے بارے میں کیا بتائیں؟ خود کلاوہ اگر حضرت کی طرف منسوب ہو کے دیکھیں، شریعت بہت سی چیزوں میں آپ کو آزادی دیتی ہے کہ اگر کوئی چیز ایسی ہے جس کو سیدھے سیدھے حرمت حاصل نہیں ہے، مثال کے طور پر کسی مذہب میں کوئی عمل ہے جو روزے سے ملتا جلتا ہے، تو وہ عمل جو ہے اس سبب نہیں بنے گا کہ ہم اسلام کا روزے کو باطل کر دیں۔ ایک ایسی چیز جو خلاف ہو شریعت کے مستقیماً اور کسی دوسرے مذہب کی علامت بھی ہو، جیسے کہ اشارہ کیا گیا کہ صلیب ہے یا بت ہے یا صنم ہے یا کوئی اس طرح کی چیز، آگ ہے یا جس کی پرستش ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا عمل ہے جس کو شریعت نے ڈائریکٹلی حرام نہیں قرار دیا ہے اور علاقے کے لحاظ سے کچھ علاقوں میں اس پر عمل کیا جاتا ہے، جیسے کہ کلاوے کی بات ہوئی، تو بہت سے علاقوں میں اپنے آپ کو گروی کرنے میں یا حضرت کی یاد میں یا حضرت سے اپنے آپ کی طرف منسوب کرنے کے طور پر اگر کچھ پہنا جاتا ہے تو شرعاً حرام نہیں ہے۔ البتہ اس طرح کی چیزیں علاقائی ہوتی ہیں، بہت ممکن ہے کسی علاقے میں ہوتا ہو، کسی علاقے میں نہیں ہوتا ہو، تو لہٰذا اس کو اپنے علاقے کے لحاظ سے اگر کوئی عمل کر رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ وہ روش اختیار کی جائے جو ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھی، یا اس طرح سے عمل کیا جائے جو آپ کو بالکل منفرد کرے دیگر اقوام سے، تاکہ آپ کی الگ پہچان بنی رہے اور آپ کسی کی طرف آپ کو تشابہ یا شبیہ نہ کہا جا سکے۔ جزاک اللہ۔ ایک اور سوال ہے، جلدی سے اس کو بھی لیتے ہیں۔ انڈیکس فنگر میں رنگ پہننے کا کیا حکم ہے؟ انڈیکس فنگر میں رنگ پہننا مکروہ ہے یا اس کو منع کیا گیا؟ اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں۔ انڈیکس فنگر سے مراد یہ والی انگلی ہے، اس میں رنگ پہننا بالکل منع کیا گیا ہے۔ انگوٹھے میں اور اس انڈیکس فنگر میں انگوٹھی پہننا منع ہے۔ باقی بہتر یہ ہے کہ انسان پہلی یہ دو جو انگلیاں ہیں، یہ سب سے چھوٹی انگلی اور اس کے بغل والی انگلی، اس میں انگوٹھی پہنے، اور اگر کسی سبب نہیں تو تیسری انگلی میں بھی پہن سکتا ہے، لیکن ان دو انگلیوں میں پہننے سے منع کیا گیا ہے۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ آغا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام احکام اسلامی، اور اس پروگرام کے ذریعے ہم آپ کے سوالاتوں کے جواب آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آئیے ہمیں اجازت دیجیے، اور آئیے پھر ہم اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ، اور تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج۔ اللہ